سینئر تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کے مطابق صدر ٹرمپ بدمست ہاتھی ایران کو لتاڑنے کے جتن میں خرچ ہونے کو ہے۔ کھلی حقیقت اس وقت ایران بمقابلہ ریسٹ آف دی ورلڈ اگرچہ مخفی طور پر چین، روس، ترکی، پاکستان، سعودی عرب کی اندر خانہ ایران کو دامے درمے سکھنے سپورٹ موجود، مگر ظاہراً کچھ نہیں۔ صدر ٹرمپ دنیا کو کس آگ میں دھکیلنا چاہ رہا ہے؟ شد و مت سے ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواب دیکھ رہا ہے، دنیا کو دوزخ کا گڑھ بنانے پر تلا ہے۔ دنیا لرزہ برادرم ہے۔ کیا ٹرمپ تباہی پہلے نازل کرنے میں کامیاب ہوگا یا ٹرمپ بذات خود تباہی کی نظر ہوگا؟ ایران کے خلاف امریکی بحری بیڑوں کی صف بندی۔ بحری بیڑا ابراہیم لنکن کے ساتھ امریکہ تاریخ کا سب سے بڑا فوجی محاصرہ کر چکا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ اب جنگ کیے بغیر لوٹتا ہے تو پہلے حلے میں 3 نومبر 2026 کو ہونے والے مڈ ٹرم الیکشن میں ذلت آمیز شکست یعنی کانگریس اور سینٹ میں اکثریت سے محروم ہو جائے گا اور اما بعد امپیچمنٹ اور تاحیات جیل مقدر بننی ہے۔ امریکہ اور مغرب کے عالمی شہرت یافتہ تجزیہ کار اور کئی درجنوں نامور دانشور، سابق فوجی انٹیلیجنس افسران اور ماہرین معیشت امریکہ اور یورپ کا اسرائیل کے ہاتھوں کٹ پتلی بننا، دنیا پر قبضے کی نیو کون سوچ اور امریکہ کی کمزور ملکوں کے خلاف رجیم چینج و جنگی پالیسیوں پر دہائیوں سے سخت ناقد متفقہ طور پر صدر ٹرمپ کو جھوٹا دھوکے باز، عالمی امن عامہ کے لیے خطرہ، صہیونی اسرائیل کا پٹھو قرار دے چکے ہیں۔ شر صدر کے ساتھ کہنا ہے اقوام عالم میں اسلامی ریاست کے قریب ترین ملک جمہوری اسلامی ایران، باقی سب اسلام بیزار یا زبانی کلامی برتیاں ہیں۔ ایرانی انقلاب کو کم و بیش 47 سال ہونے کو مملکت تب سے کھٹکتی ہے، اسلام دشمنوں کے دل میں کانٹے کی طرح ایک پل چین نہیں لینے دیا۔ فاسٹ فارورڈ 3 سال پہلے بغیر حجاب اسلامی روایات کی نفی میں سڑکوں پر نکلنے والی ایک خاتون مہسا امینی کی حراست اور بعد ازاں موت پر ستمبر 2022 میں نکلنے والے احتجاجیوں کے ذریعے بھی اسلامی حکومت کو زمیبوز کرنا تھا۔ پوری دنیا کی پشت پناہی کے باوجود احتجاج بری طرح ناکام رہا۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل کا ایران پر فوجی حملہ سوچی سمجھی دہائیوں کی پلاننگ اور امریکہ کی ملی بھگت تھی۔ شدید کشیدگی کا آغاز 1 اپریل 2024 کو ہوا جب دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ کیا گیا جسے ایران نے اسرائیلی کارروائی قرار دیا۔ اس واقعے میں ایرانی پاسدار انقلاب کے سینئر افسران کی ہلاکت نے خطے میں تناؤ کو غیر معمولی سطح تک پہنچا دیا۔ 13 اپریل 2024 کو ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل کی جانب بڑے پیمانے پر ڈرون اور میزائل حملے کیے، اگرچہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے زیادہ تر حملے روک لینے کا دعویٰ کیا، تاہم یہ کارروائی علامتی نہیں بلکہ ایک واضح اسٹریٹجک پیغام تھی کہ ایران براہ راست جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس دوران امریکہ کی دفاعی، انٹیلیجنس اور سفارتی حمایت اسرائیل کے ساتھ رہی۔ امریکہ اور اسرائیل کا بحرانی مخمصہ کہ ایرانی سیاسی عسکری طاقت کا کبھی صحیح اندازہ نہ لگا پائے۔ 12 روزہ تاریخی جنگ 13 جون تا 25 جون پر سرسری نظر کہ اسرائیل نے اس حملے کی دہائیوں سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی۔ ایران، عراق، شام، لبنان، آذربائیجان میں باقاعدہ موساد کے اڈے، جبکہ ایران کے اندر ہر جگہ اپنے سلیپر سیل اور جاسوسی فوجی نیٹ ورک شہر شہر کریا گھسا رکھے تھے۔ 13 جون بروز جمعہ اسرائیل نے پہلے ہی حملے میں ان سلیپر سیل کے ذریعے ایران کے نچلی سطح کا ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ ویسے تو سارے ایرانی سیاسی، عسکری، ایٹمی سائنسدانوں کو چن چن کر مارنا تھا۔ چشم تصور میں ساری قیادت کے مارے جانے کے بعد ایران نے افراتفری، انارکی اور 7 ممالک کو CAOS کی نظر رکھنا تھا۔ 2022 کا ایجنڈا کے 7 ممالک عراق، شام، لیبیا، صومالیہ، یمن، ایران تو عملاً ختم یعنی ڈس فنکشنل کرنا تھا۔ اب جبکہ صرف ایران ہی ایک فنکشنل ریاست بچی، پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جون 2025 کے اسرائیلی حملے کے ذریعے شرمندہ کرنا تھا۔ پہلے 2 دن خاطر خواہ کامیابی ملی بھی، کئی اہم لیڈر، جرنیل اور سائنسدان شہید ہوئے۔ آفرین کہ ایران نے پلک جھپکتے اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے سپریم لیڈر اور صدر کی جان بچائی۔ چند دنوں میں ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اسرائیل کے چھکے چھوٹ گئے۔ بالآخر امریکہ کو اسرائیل کی فیس سیونگ کے لیے ایران پر B-2 بمبار جہازوں سے حملہ کرنا پڑا۔ آج بھی اسرائیل اور امریکہ کے اندر جو تذبذب ہے اس کی وجہ پچھلے سال کی 12 روزہ جنگ کے اثرات ہے۔ تقلیدہ اتنا کہ مارچ 2026 کے اوائل میں ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے جن کا مقصد پابندیوں اور علاقائی
علاقائی کشیدگی میں کمی, مذاکرات کی آڑ میں امریکہ نے دھوکہ دیا اور حملہ کروایا. امریکی بدنیتی پر آج بھی سوالات کھڑے ہیں. 28 دسمبر 2025 کو شروع ہونے والے احتجاجوں کی آڑ میں ایران پر حملہ کرنے کی گیدر بھبکیاں, دہائیوں سے ہونے والی سازشوں کا تسلسل ہے. 28 دسمبر کو ایران کے متعدد شہروں میں احتجاج شروع ہوئے تو بنیادی وجہ بڑھتی ہوئی مہنگائی, بے روزگاری اور کرنسی کی گرتی ہوئی قدر تھی. مگر چند دنوں میں معلوم ہو گیا کہ ان احتجاجیوں کے پیچھے موساد, امریکی CIA اور برطانوی MI6 گوڑے گوڑے ملوث ہے. حکمت عملی اتنی کہ فسادات کے ذریعے تربیت یافتہ کرد, بلوچی جنگجو اور پاسدار انقلاب کے اندر چھپے باغی مل کر ایرانی قیادت کو قتل کریں گے, ملک پر قبضہ کریں گے. واشنگٹن نے مظاہروں کے دوران ایران کے سیکیورٹی رد عمل پر سخت الفاظ استعمال کیے, ایران کو خبردار کیا کہ امریکہ مظاہرین کے ساتھ کھڑا ہے. صدر ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں مظاہرین کی حوصلہ افزائی کی اور مظاہرین کی حمایت میں حملے کی دھمکی دی. اس بار ایرانی قیادت نے فہم, حکمت, فوجی, سیاسی حکمت عملی سے انٹرنیٹ, اسٹار لنکس, اسرائیلی جاسوسی نظام کو ختم کر دیا. وینزویلا کے صدر مڈورو کے اغوا کے بعد صدر ٹرمپ کا بھی حوصلہ بلند. اسی زوم اور اسرائیلی انسسٹنس پر آج آبنائے ہرمس میں ایران کا محاصرہ کر رکھا ہے. پچھلے ہفتے میں تو کسی بھی وقت حملہ ہوا چاہتا تھا. ایران کی پہلی دفعہ فیصلہ کن فتح کہ امریکہ اور اسرائیل ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں. پوری دنیا جان چکی ہے کہ دونوں ایران کو مار کر مریں گے. پالیسی کے سامنے ڈیر ہو چکے ہیں. دو رائے نہیں کہ آج کی تاریخ میں ایران کے پاس اسرائیل کو تباہ کرنے کا مکمل نظام موجود ہے. امریکہ کو خاطر خواہ نقصان پہنچانے کا بندوبست ہے. صدر ٹرمپ اپنی چالاکیوں کی حماقتوں میں مکمل پھنس چکے ہیں. ہمیشہ لکھا کہ صدر ٹرمپ جنگ نہیں کرتے تو امریکہ میں منہ دکھانے یا منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملنی, اور پھر اسی سال مڈ ٹرم الیکشن ہے, ناکامی, پھر مواخذہ, پھر تا حیات جیل.